جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے میری رہائی ہوئی اور میں چاہتی تھی آپ لوگوں سے بات کرنا، اور ساتھ ساتھ I also wanted to appreciate جس طرح سے جن حالات میں آپ لوگوں نے کام کیا، ہم کو تو اندر کر دیا گیا تھا، مگر جس طرح سے آپ نے کوشش کی کہ جو جموں کشمیر پہ گزری یہ 1 سال سے زیادہ عرصہ، اپنی جان جوخم میں ڈال کے آپ لوگوں نے اس کی عکاسی کی۔ مجھے معلوم ہے بہت مشکلات ہوئی، کئی لوگوں کے میں نام نہیں لینا چاہتی جن کو کارگو بلایا گیا، دوسرے جگہوں پہ بلایا گیا، ان کے خلاف FIR درج ہوئی کہ وہ اپنا جو کام ہے وہ صحیح طرح سے نبھاتے تھے۔ جو فیس بک پہ ہمارے بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ تو ایسے مشکل حالات میں آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں نے کام کیا، میں اس کے لیے آپ کو سب کو سلام کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو حال جموں کشمیر کا ان لوگوں نے بنا دیا، ایسے میں جب تک ہم سب لوگ اکٹھے نہیں ہو جاتے، جس میں جو آپ جو ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو میڈیا ہے، یہاں جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں، جب تک ہم اکٹھے نہیں ہو جائیں گے تو شاید جو مقابلہ جس چیز کا کرنے نکلے ہیں ہم، اس میں ہمیں مشکلات آئیں گی۔ ان دنوں میں اپنے ورکرز سے ملتی رہی اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں جب جیل کے اندر تھی، جب میں بند تھی، تو مجھے لگتا تھا کہ PDP کو بالکل ہی انہوں نے ختم کر دیا ہے، مگر شکر اللہ تعالیٰ کا کہ جس طرح میری ورکروں سے ملاقات ہو گئی، ہمارا ورکر کنوکشن کے ساتھ مفتی صاحب کے ایجنڈے کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر اوپر کہیں دائیں بائیں چلا گیا ہے ان کو بھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں، پر ورکر اپنی جگہ کھڑا ہے۔ مگر میں نے ایک چیز مارک کی، ان دنوں میں نے ایک چیز مارک کی کہ پورے جموں کشمیر کے لوگ ایک سکتے میں ہیں، دے آر شیل شاکڈ۔ سکتے میں تو ہم بھی آ گئے جس وقت یہ سب کچھ ہوا، لگتا ہے کہ بالکل نا امید ہو گئے ہیں، کوئی امید نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے، وہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں ایک تو آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، آپ کی سوالوں کی بوچھار کا سامنا کرنا چاہتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتی تھی میں، جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتی تھی میں کہ چور کتنا بھی بڑا ہو، ڈاکو کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی خونخوار ہو، اس کے پاس کتنے ہی ہتھیار ہو، مگر جب وہ ڈاکہ زنی کرتا ہے تو اس کو وہ مال لوٹانا پڑتا ہے۔ اس لیے جو 5 اگست 2019 کو جو ڈاکہ زنی ہوئی، جو ہم سے چرایا گیا، وہ کسی قانون کے تحت نہیں لیا گیا۔ اگر قانون کے تحت لیا گیا ہوتا، بات چیت کے ذریعے لیا گیا ہوتا، تو ہم سمجھتے کہ یہ چیز ہم سے چلی گئی، اب یہ واپس نہیں آئے گی۔ مگر جو چیز ڈاکہ زنی کر کے، پلنڈر کر کے، لوٹ کر کے لوٹی گئی ہو، جس میں کہ انہوں نے اپنا جو سمویدھان ہے، جس کی یہ قسم کھاتے ہیں، انڈین کانسٹیٹیوشن آئین کی قسم کھاتے ہیں، چاہے وہ کوئی ممبر پارلیمنٹ ہو، چاہے اس ملک کا وزیر اعظم ہو، انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کی، اس سمویدھان کی دھجیاں اڑا دی۔ کیونکہ کسی بھی پارلیمنٹ ممبر کے 500 کے بجائے اگر یہ 1000 بھی ہوں گے، ان کے ہاتھ میں وہ طاقت قطعاً نہیں ہے کہ وہ جموں کشمیر میں جو 370 جو ہماری پوزیشن ہے، یا 35A ہے، یا ہماری جو اسپیشل پوزیشن ہے، اس کو وہ چھین سکے۔ They don't have any powers. It is the Indian Constitution. ہندوستان کے آئین نے وہ پاورز ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو دیے ہیں کہ اس کو رکھنا ہے یا اس کو چھوڑنا ہے، اور ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے اس کا فیصلہ کیا تھا کہ اس کو برقرار رکھنا ہے۔ اس لیے ان کے پاس کوئی پاور نہیں۔ تو میں اپنے لوگوں کو یقین دلانا چاہتی ہوں، جو مجھے سنیں گے، مجھے دیکھیں گے، کہ جو چیز چرائی گئی ہو، جو چیز ڈاکہ زنی سے حاصل کی گئی ہو، وہ زیادہ دیر ڈاکو کے پاس نہیں رہتی ہے، وہ اپنے لوگوں کے پاس واپس پہنچ جاتی ہے، اور اس کا میں یقین دلانا چاہتی ہوں۔ اس میں ہم سب جماعتوں نے، آپ کو یاد ہوگا اگست کے مہینے میں نے فاروق صاحب سے گزارش کی تھی کہ جب مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے، جب یہاں فورسز آ گئے، جب یہاں سے باقی چیزیں کی گئی، یاتریوں کو نکالنا شروع کیا گیا، تو ہمیں کچھ خدشات پیدا ہوئے، اور میں نے فاروق صاحب سے گزارش کی کہ وہ سب سے سینئر ہے ہمارے، ہی از دا ٹالسٹ لیڈر اس وقت ہمارے، تو وہ ایک میٹنگ کال کرے آل پارٹیز کی، ہم سب بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا ہونے والا ہے اور اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر
جب فاروق صاحب نے اقرار کیا کہ ہم ایسا کریں گے تو ان کو چندی گڑھ بلایا گیا تفتیش کے لیے. کئی گھنٹے ان کی تفتیش ہوئی. جب وہاں سے واپس آئے ان کی طبیعت سازگار نہیں تھی, اس لیے میں نے اپنے گھر میں میٹنگ بلائی اور پھر فاروق صاحب نے کہا کہ اچھا ہوگا کہ اگر ہم سب وہیں چلے جائیں. تو ہم سب, سجاد لون صاحب, باقی جتنے بھی لوگ تھے ہمارے ساتھ, ہم وہیں چلے گئے اور وہاں ہم نے ایک اعلانیہ جس کو گپکار ڈیکلیریشن کا نام دیا جاتا ہے, اس کا اعلان کیا کہ ہم تمام جماعتیں, مین سٹریم پارٹیز جو یہاں کی ہیں, ہم اکٹھا ہو جائیں گے, جس میں پیپلز کانفرنس کے سجاد غنی لون صاحب بھی ہیں, عوامی نیشنل کانفرنس بھی ہیں, اور نیشنل پارٹی جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی. اور ہم نے یہ اعادہ کیا, عہد کیا کہ جو ہم سے چھینا گیا ہے اس کو ہم حاصل کریں گے. مجھے خوشی ہے اس عرصے میں جب میں بند تھی تو فاروق صاحب میرے گھر آئے, میری والدہ سے ملے, ان کو ہمت ان کی باندھی. اس کے بعد جب میں چھوٹی تو عمر صاحب بھی آ گئے, فاروق صاحب بھی آ گئے, سجاد غنی لون صاحب آ گئے, طارق عامی صاحب آ گئے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنا بھی کوشش کرے, ہم مین سٹریم کو ڈسکریڈٹ کرنے کی, جو انہوں نے بہت کوشش کی, بند کیا, پھر افواہیں پھیلائی, جو ان کا یہ جو فیک ٹی آر پی میڈیا ہے ان کا, وہ بھی ہے نا ایک فیک ٹی آر پی میڈیا ان کا ہے, تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمارے بارے میں افواہیں پھیلانے کی. جی سیل آؤٹ ہو گیا, جی بک گئے, جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں جتنی دیر بھی ہم اندر تھے تو ہم نے اپنا جو ہمارا ایجنڈا ہے, اپنا جو ہمارا عہد ہے, اس کو ہم نے ڈائلیوٹ ہونے نہیں دیا. بڑی آزمائشیں آ گئیں, بڑی مشکلات آ گئیں, اس پہ کھڑے ہیں, تب بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ آج پورے ملک کے اندر اس جماعت کی, جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائی, ملک کے اندر جب اپوزیشن پارٹیز کچھ کو چھوڑ کے سب خاموش ہو گئی, انہوں نے سوچا کہ چلو یہ کشمیر کے ساتھ ہو گیا, آگے کچھ نہیں ہوگا. مگر اسی کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بی جے پی نے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا, پولرائز کیا لوگوں کو. اس کے بعد آپ کسانوں کے خلاف جو لا بنایا. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہماری ڈاؤن ٹراڈن جو ہماری کمیونٹیز ہیں, جس میں دلتس ہیں, باقی لوگ آتے ہیں, ان کے بھی جو حقوق ان کو منڈل کمیشن ملے وہ بھی چھینیں گے. یعنی یہ لوگ جو بی جے پی کا مینیفیسٹو ہے, اس ملک کی کانسٹیٹیوشن کو اس سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات زیادہ دیر چلے گی نہیں. یہاں بڑے فرعون آئے ہیں, بڑے آئے ہیں, بڑے لوگ دیکھے ہیں, ہٹلر آیا ہے, مگر یہ تاناشاہی ذرا دیر چلے گی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی کوشش ہے گول پوسٹ چینج ہو جائے, ان کی کوشش ہے کہ لوگ الجھے رہیں. اگر بات کریں تو 370 کی بات تو کرنا نہیں چاہتے ہیں, ہمارے منہ سے نکلنی نہیں چاہیے. مگر آپ نے دیکھا کہ وہ جو ان کا کوئی وہ یو پی کا وہ جو وردی پہنے ہوتا ہے, وہ کس کلر کی, نارنگی رنگ کی, اس نے کل کیا بولا, جب ووٹ مانگنے کے لیے کوئی ان کے پاس کارکردگی نہیں ہے, دے ہیو نتھنگ ٹو شو. کیا کہتے ہیں, آپ جموں کشمیر میں آپ زمین خرید سکتے ہو, ہم نے 370 وہاں سے ہٹا دیا. اس کے بعد بولا کہ ہم مفت کے ویکسین دیں گے, مگر آج وزیر اعظم کو, نریندر مودی جی کو پھر 370 کی بات کرنی پڑی ووٹ کے لیے. یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سرکار جو اس ملک کے مسئلے مسائل ہیں ان کو سلجھانے میں ناکام ہو گئی ہے. اور چونکہ چاہے اکانومی ہو, اب ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں, چاہے ایمپلائمنٹ کی بات ہو, چاہے دوسرے ترقی کی بات ہو, اس میں ناکام ہو گئے ہیں. تو کیا کرتے ہیں, دے آر فلاگنگ مائنورٹیز, دے آر فلاگنگ کشمیر. انہوں نے پہلے ہی میڈیا میں کشمیریوں کو, مسلمانوں کو, ایون دلتس فار دیٹ میٹر, ڈیمونائز کیا ہوا ہے. اور جب یہ کسی محاذ پہ فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو کشمیر 370 یاد آتا ہے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری لڑائی 370 کے لیے ضرور ہے, مگر جو مسئلہ کشمیر ہے, میں آج ان کو بتانا چاہتی ہوں جو دلی میں بیٹھے ہیں, دلی دربار میں لوگ ہیں, مسئلہ کشمیر مسئلہ ہے. آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بلی کو نہیں بھگا سکتے. آنکھیں بند کی تو بلی کھا جائے گی آپ کو, آپ کا وجود نہیں رہے گا. اس لیے میری پارٹی
جو ہم نے مفتی محمد سعید صاحب نے, سب سے بڑا مقصد تھا کہ جموں کشمیر کو اس دلدل سے نکال کے اس ریجن کے اندر ایک پل بنانا ہے, امن کا پل. اور جب آج دیکھتے ہیں چائنا ایک طرف سے ہمارے بارڈرز پہ ہے, دوسری طرف سے پاکستان کے ساتھ ہم دکم دکی کر رہے ہیں, تو ایسے میں مجھے لگتا ہے مفتی صاحب کا جو وہ ارادہ تھا, مفتی صاحب کا جو ایجنڈا تھا, مفتی صاحب کا جو ویژن تھا, دیٹ کہ جموں کشمیر کے تمام راستے کھول دیے جائیں, اس کو ایک پل بنایا جائے, اس کو ساک کا فوکس بنایا جائے, جو ساک کنٹریز ہے. اس کے جو اتنے سالوں سے جو مسئلے مسائل لٹکے ہوئے ہیں ان کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھول جائیں گے مسئلہ کشمیر, تھوڑی بہت 370 کی بات کریں گے, اس کو بھی بھول جائیں گے, پھر اسٹیٹ ہوڈ کی بات کریں گے, ان کو غلط فہمی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہاں کے جموں کشمیر کے مسئلے کے لیے ہزاروں نوجوانوں نے یہاں قربانیاں دی. وہ قربانیاں ہم بلانے نہیں دیں گے, وہ قربانیاں رائے گاہ ہونے نہیں دیں گے ہم, چاہے کچھ بھی ہو جائے. آج تک یہاں کے لوگوں کا خون بہا, اب مجھے لگتا ہے ہم جیسے لیڈرز کے خون کی باری ہے. ہم کوئی تشدد نہیں چاہتے ہیں, ہم کوئی وائلنس نہیں چاہتے ہیں. ہم نہیں, کیونکہ وہ لوگ وائلنس چاہتے ہیں, وہ لوگ ڈسرپٹ کرتے ہیں ہر چیز کو. جب سے انہوں نے 370 ہٹایا, انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی ایسے قانون یہاں نافذ کرنے کی جس سے جموں کشمیر کے لوگ اشتعال میں آ جائیں. وہ اردو زبان کی بات ہو, وہ ڈومیسائل لاء کی بات ہو, وہ سیکٹریٹ میں مسلمان آفیسرز کو درکنار کرنے کی بات ہو, وہ ہمارے یہاں کے جو وسائل ہیں, سینڈ, ریت, یہ بھی نہیں چھوڑی ان لوگوں نے ہمارے لیے. یعنی ان لوگوں کو جموں کشمیر کے لوگ نہیں چاہیے. جموں کشمیر کے لوگ ان کے لیے غیر ضروری ہے. they are expendable. The people of Jammu Kashmir are expendable for them. What they want is a territory. ٹیریٹری تو ان کے پاس تھی 2019 5 اگست تک جائز طریقے سے تھی, مگر جب انہوں نے ایک رشتہ توڑ دیا جس کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ الحاق کیا تھا, ایکسیشن کیا تھا, we had acceded to a liberal, democratic, secular India. Let me tell them, we are not comfortable, we are not compatible, we are incompatible to today's India جو اس وقت انہوں نے بنایا ہے, جہاں مائنورٹی سیف نہیں, جہاں دلت سیف نہیں ہے, جہاں جموں کشمیر کی عزت آبرو پہ ڈاکہ ڈال کے ہمیں بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی. we are not comfortable. ان کو سوچنا پڑے گا, آج نہیں تو کل ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن پہ چلے گا, یہ بی جے پی کے مینیفیسٹو پہ نہیں چلے گا. چاہوں گی کہ ہمیں آپ کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے. ہم تو اکٹھے ہو گئے, لوگوں کو بھی اکٹھا ہونا ہے, کیونکہ یہ جنگ میں ہوا مفتی یا فاروق صاحب یا سجاد غنی لون صاحب یا عمر صاحب اکیلے نہیں لڑ سکتے. ہم اکٹھے ہو کے بھی نہیں لڑ سکتے جب تک ہمارے لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو جائیں گے. تو میں آج کافی دیر سے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی تھی, ملنا چاہتی تھی. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوں گے اور بہت سارے خدشات ہوں گے جو آپ کرنا چاہیں گے, تو میں ریڈی ہوں اس کے لیے. آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیجئے, مگر تھوڑا سا تہذیب لحاظ ہے. ہم ابھی تو آپس میں ہمارا یونائٹ ہونا کتنا مشکل تھا. نہیں, میں نے تو پہلے ہی وہ کلیئر کیا کہ my struggle will not be confined to restoration of 370. It will go beyond that. It will be for the ریزولوشن آف کشمیر پرابلم. اس میں جو بھی ہمارا رول بنتا ہے ہم اس کو کریں گے. میں نے کہا نا, میں نے جہاں تک پی ڈی پی کا سوال ہے, اب تو ہم اکیلے نہیں ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا پنچایت الیکشن تھے تو ہم نے نیشنل کانفرنس اور ہم نے اکٹھے فیصلہ کیا تھا کہ ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. اسی طرح اس وقت پہلے میں اپنے جو ہمارے ورکر ہیں اپنی پارٹی کے اندر ڈسکس کریں گے, اس کے بعد پیپلز الائنس میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے, اور جو وہاں سے فیصلہ اکٹھا ہم کریں گے وہی فیصلہ سب پہ جو ہے لاگو ہوگا. مگر جہاں تک میرا پرسن کا سوال ہے,
میں اپنے جھنڈے اور اپنے آئین کے اندر الیکشن لڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. Did anybody try to reach out to you when you were in detention, and are there any feelers being sent to you? نہیں, میرا یہ ہے کہ یہ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں کیا؟ کچھ باتیں تو میرے خیال میں کہنے کی نہیں ہوتی, سمجھنے کی زیادہ ہوتی ہیں. نہیں, وہ تو میں نہیں بتاؤں گی. That is not done. وہ ایک وہ کاغذ لائے تھے پہلے ایک مہینے کے بعد ہی, وہ جو کہ بھائی ہم باہر جا کے 370 پہ بات نہیں کریں گے, اگر بات کریں گے تو 50,000 روپے آپ کو دینا پڑے گا. اور جب آپ اس کا تو آپ نے خود دیکھا, جب ہماری کچھ لیڈیز نکلی جموں کشمیر کی, اس دن انہوں نے وہاں پروٹیسٹ کیا تو ان سب کو جیل میں ڈال دیا, اور اس کے بعد بانڈ لکھ کے لیا ان سے بھی کہ ہم 1 سال تک بات نہیں کریں گے. تو یہ تو there is nothing to guess about it. Ma'am, what is the position on the political parties contesting the upcoming DDC election? اس کے بارے میں بھی دیکھیے, کل ہماری میٹنگ ہو رہی ہے یہاں پیپلز الائنس کی, جنرل سچویشن کو ڈسکس کریں گے, اور یہ جو ایشوز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. So it's not ruled out. بالکل. لیکن جو آپ پچھلے سال 1000 اسکوائر کلومیٹر, میرے خیال میں کوئی 40 کلومیٹر بڑی مشکل سے منتیں کر کے انہوں نے واپس لیے, ابھی شاید 960 کلومیٹر ان کے پاس ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چائنا نے خود 370 کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے تو آپ نے اس کو کیوں یونیلیٹرلی کیا. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ چائنا جو ابھی ہمارے بارڈرز پہ ہے, وہاں سے اتراکھنڈ دوسری جگہ سے بھی آ رہا ہے, یہ تو یو کانٹ ڈینائی اٹ, اٹس اے فیکٹ. اٹس اے فیکٹ کہ 370 ہٹنے کے بعد جموں کشمیر اس سے پہلے اتنا انٹرنیشنل ویو میں کبھی نہیں آیا جتنا اس کے بعد آیا. So these are all realities. You can't deny them. Ma'am, now that you are united with the National Conference PDP, so I would نکالے ہیں یہ جو جابز کا ہے کہ 22 سال کے بعد آپ اس کو جو ہے ریٹائرمنٹ ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے, ابھی کئی لوگ جیلوں میں ہیں, مولویز کو جیلوں میں رکھا ہے, جو ریلیجس پارٹیز ہیں ان کو انہوں نے بین کر دیا ہے. تو یہ سب فیس بک پہ بچے ہوتے ہیں, ان کو جیل میں لے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو یہ تو ایشوز ہیں نا, 370 ایشو.